بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہر دن کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کویت کی لیٹسٹ نیوز لے کر۔ تو آئیے چلیے نیوز کی طرف۔ کویت نیوز۔ امیر کویت نے وزیر تعمیر ڈاکٹر رانا الفارس کو ہدایت کی ہے کہ وہ کرفیو کے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے خراب سڑکوں کی مرمت کریں اور گاڑیوں کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھائیں، جس پر وزیر تعمیر ڈاکٹر رانا الفارس نے فوری عمل کرتے ہوئے شاہراہ فحییل 30 نمبر روڈ پر اسفالٹ فرشوں کے نفاذ کا کام شروع کروا دیا ہے اور کرفیو کے دوران اب 5-6 نمبر روڈ پر اور گلف روڈ پر کام کرنے کے لیے روڈز اتھارٹی کی ٹیموں کے ساتھ پیروی کر رہے ہیں، یعنی کرفیو کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ضائع نہیں کی جا رہی۔ اس کے بعد بہت اہم نیوز ہے۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق جزوی کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے 9 باشندوں کو پیٹ کے زور گیا اور انہیں جلاوطنی کے لیے متعلقہ محکمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ رپورٹ میں اس کے مطابق تعلقات عامہ اور سیکیورٹی میڈیا کی جنرل انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ حالات میں وزارت داخلہ کسی شخص کو خلاف ورزی فوری طور پر قانونی کارروائی کرنے میں سمجھوتہ نہیں کرے گا، اور جو ملک میں جزوی کرفیو کے بارے میں جاری فیصلے کی تعمیل نہیں کرتا۔ 9 جو ہے خارجی گرفتار ہو چکے ہیں، ان کا سفر ہو جائے گا۔ آپ بھی احتیاط کیجیے گا، کرفیو کے دوران باہر مت۔ کویت میں آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس سے پہلے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی گئی ہے، ان کے ٹمپریچر وغیرہ وائرس کے ریلیٹڈ چیک کیے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے پکچرز شو ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا کہ کویتی شہروں کی پہلی انخلا کی پروازیں کل بدھ سے شروع ہوں گی۔ ان فلائٹس میں بحرین اور ابوظہبی سے 5 فلائٹس شامل ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کویت ایئر ویز اور جزیرہ ایئر ویز کے ذریعے دونوں ممالک سے آنے والے کل شہریوں کی تعداد تقریباً 1400 ہے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کے تازہ ترین اعلان کے مطابق رہائشی امور اقامہ کی الیکٹرانک خدمات کے نظام کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سہولت کے تحت اقامہ لگانے اور اس کی تجدید کرنے والی کمپنیاں ملک سے باہر چھٹی پر گئے ہوئے ملازمین اور کارکنوں کی فوری طور پر رجسٹریشن کی جا سکے گی۔ ایک نیا جو ہے نظام بنایا گیا ہے۔ سافر چھٹی پر گئے ہوئے حضرات سے التماس ہے کہ وہ اپنے کفیل یا کمپنی سے فوری طور پر رابطہ کریں تاکہ وہ اقامے کی تجدید فوری ہو سکے اور اسے کسی پریشانی سے جو ہے بچا جا سکے۔ جو افراد چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں ان کے اقامے تجدید ہو سکتے ہیں۔ اپنی کمپنیاں یا کفیل سے رابطہ کریں، اور جو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں چھٹی کی ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں، چھٹی بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اپنی کمپنیوں اور کفیل سے رابطہ کیجیے گا۔ اس کے بعد سفارتخانہ کویت کی جو ہے اطلاع ہے، پاکستانی سفارتخانہ کی حکومت کویت کی ہدایت اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی سے التماس ہے کہ صرف انتہائی ضروری ایمرجنسی کونسلر سروس پاسپورٹ جمع کروانے اور وصولی کے لیے درج ذیل اوقات میں تشریف لائیں۔ صبح 8 سے 10 بجے۔ اپنی اور اپنے عزیزوں و اقارب کی صحت کا خیال رکھیں، حکومت کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ یہ دیکھیں کویت کے دوران جو ہے سڑکیں کس طرح سنسان اور ویران ہیں۔ کچھ ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو آئیے چلیے ویڈیوز کی طرف۔ یہ ویڈیوز ہے کویت کی، دیکھ لیے کس طرح لوگ آہو پکار اور اللہ کو پکار رہے ہیں، دیکھیے۔ ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چلیے نیکسٹ کویت میں کرفیو کے دوران ایسی آوازیں اور ایسی لگائی گئی۔
ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں کچھ جو ہے عناصر جنہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے کچھ سامان سینیٹائزر اور جو ہے اشیاء ان کو چھپا ہوا ہے اسٹور کیا ہوا سامان وكل الموجودين هنا اللي بعد حاطين حاطيزات یہ تھی نیوز جو میں نے آپ لوگ شیئر کی. چینل کو سبسکرائب کریں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.